اگر آپ کو پاکستانی تاریخ یا سیاست سے دلچسپی رہی ہو تو آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا یا پڑھایا گیا ہوگا، یا آپ کے مشاہدے میں تو ضرور آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاست سے آپ نے کچھ سیکھا بھی ہو، لیکن اگر آپ کو سیاست اور تاریخ سے کوئی دلچسپی نہیں رہی یا آپ اس سے لا تعلق رہے ہیں تو پھر تاریخ کو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ زمین پر رہیں یا زمین کے نیچے۔ آپ نے 3 عورتیں اور 3 کہانیاں تو پڑھی ہوں گی، اگر نہیں پڑھی تو سنی تو ضرور ہوگی۔ ہمارے ملک کی سیاست کا حال اور تاریخ بھی کچھ ایسی ہی رہی ہے۔ یہ 3 مارشل لاء اور ان کے دیے گئے 3 تحفوں کے درمیان گھومتے ہوئے آج یہاں پہنچی ہے۔ یہاں 18ویں ترمیم کی تلوار سینہ تانے، سر اٹھائے، آنکھیں نکالے، لال پیلی نیلی لیے ہوئے کھڑی ہے۔ مفادات کی اس گٹری کے نیچے دبی کو یہ قوم کسی مسکین کی طرح سر جھکائے باادب کھڑی ہے کہ کب آئین کی شک سے ایک اور کورا اس کی کمر کو لال کرتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں 6 کردار بہت نمایاں رہے ہیں۔ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے، تو ان میں ان 6 شخصیتوں کا کردار بہت نمایاں رہا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور تنزلی ان 6 شخصیات کی مرہون منت رہی ہے۔ پاکستان 18ویں ترمیم کی چھڑی کے نیچے بے چارگی کی تصویر بنا بیٹھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے نرگس گنڈوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ آئے ہوئے 3 مارشل لاء اور ان کے بطن سے نکلنے والی 3 جمہوریتوں کے درمیان ایسی پھنسی رہی کہ نہ تو مارشل لاء ترقی کر سکا، نہ ہی جمہوریت پنپ پائی، اور قوم کبھی ایک کے جانے سے خوش اور کبھی ایک کے آنے سے، یعنی کبھی شروع کبھی ختم۔ یہی ہے داستان میری۔ اس کھیل میں سب سے پہلا حصہ جناب ایوب خان صاحب نے ڈالا، جنہوں نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے ملک میں مارشل لاء لگا کے اپنے اقتدار کو دوام بخشا، اور یوں جمہوریت کی ٹرین کی پٹری تبدیل ہو گئی اور 10 سال تک اس پہ سفر کیا۔ مارشل لاء کی ٹرین جب لڑکھنانے لگی تو یہ ٹرین دل فریب نعروں اور مستقبل کے خواب دکھانے کے لیے بطور پہلا جمہوری تحفہ قوم کو اپنے یہاں پر اوان چڑھانے والے جناب قائد عوام بھٹو قوم کو تحفے میں دے دیے گئے، جن کی مقناطیسی شخصیت کے سحر اور علمی قابلیت سے مرعوب اشرافیہ اور ان کی سیاسی بصیرت پہ گمان کرنے والے بے بصیرت لوگوں نے دیکھا کہ کس خود اعتمادی سے پاکستان کا ایک بازو اس سے علیحدہ کر دیا گیا، اور قائد عوام نے کس طرح قوم کو اپنی کرشماتی شخصیت اور پرفریب نعروں کے سحر میں جکڑ کے رکھا۔ اور یوں جمہوری ٹرین 7 سال تک چلتی رہی، لیکن یہ نہ سمجھ پائی کہ ریل کون سی پٹری پر دوڑ رہی ہے، اس کی منزل کیا ہے اور قوم کو کون سے اسٹیشن پہ اترنا ہے۔ قائد عوام تقریباً 7 سال تک مسند اقتدار پر براجمان رہ کر تختہ دار پر چڑھ گئے، لیکن مجال ہے کہ اقتدار پہ کوئی آنچ بھی آنے دی ہو۔ لیکن اگر آپ ان کے چاہنے والوں سے بات کریں گے تو وہ آج تک نہ تو بھٹو کے سحر سے نکل پائے اور نہ ہی اس کی ذہنی صلاحیت سے۔ وہ آپ کو ایسی دل فریب کہانیاں سنائیں گے کہ آپ طلسم و شربا کو بھول جائیں، قوم بھلے سے کھڈے لائن لگ جائے، لیکن بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ باری تھی دوسرے مارشل لاء کی اور اب قوم ضیاء الحق کے مارشل لاء کے زیر اعتاب تھی۔ انہوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹنے کے بعد اس کے در سے جو تحفہ قوم کو دیا وہ تھے میاں نواز شریف، جنہوں نے چانگا مانگا سے لے کر پاناما اور اقامہ کی ایسی جادوگرانہ سیاست کی کہ سب کو انگشت بنداں کر دیا۔ انہوں نے کارہائے سیاست میں ایسے کارنامے سر انجام دیے اور ایسے ریکارڈ اپنے نام کیے کہ آنے والے کئی اشروں میں بھی نہ ٹوٹ سکیں۔ اگر ابن صفی زندہ ہوتے تو عمران سیریز کے بعد میاں سیریز ضرور لکھتے۔ میاں صاحب نے بڑی لمبی اننگ کھیلی، اپنی اس اننگ کے درمیان پرویز مشرف سے آؤٹ بھی ہوئے اور ان کو آؤٹ کرنے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ میاں صاحب کے اقتدار کی خاص بات یہ رہی کہ جب ضیاء الحق کا طیارہ ہوا میں پھٹا تو نواز شریف کا اقتدار کا سورج پوری طرح طلوع ہوا، اور جب پرویز مشرف کا طیارہ ہوا میں تھا تو میاں صاحب کا اقتدار غروب ہو رہا تھا، اور دونوں دفعہ ہی طیارہ ہوا میں اور میاں صاحب زمین پہ۔ میاں صاحب کو آؤٹ کرنے کے بعد اب ملک میں تیسرا مارشل لاء لگا، اور اب باری تھی پرویز مشرف کی، جن کی بازیابی کے لیے پوری قوم کی نظریں آسمان کی طرف تھیں کہ کب ان کا طیارہ زمین پر اترے اور قوم ان کو چشم ماروشن دل ماشاد کہے۔ مشرف صاحب نے زمین پر اترتی قوم کو نوید سنائی کہ میں ڈرتا ورتا نہیں ہوں اور میرے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے۔ آپ نے قوم کو چودھری برادران تحفے میں دیے، جنہوں نے ہر غلط اور صحیح بات پر مٹی ڈالو پالیسی پر عمل کیا۔ مشرف اور ضیاء الحق میں جو چیز قدرے مشترک تھی وہ تھی ہوائی جہاز۔ یہ اور بات ہے کہ ایک کے اقتدار کا سورج ہوائی جہاز میں غروب ہوا اور دوسرے کا ہوائی جہاز میں طلوع۔ دوسری طرف قوم کو بھی داد دینی پڑے گی کہ وہ بھی پوری یکسوئی سے ایک کے آنے پر مٹھائی اور ایک کے جانے پر مٹھائی پر ٹوٹ پڑتی۔ ہمارے یہاں قوم کی آرا 2 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، کچھ کے ہیرو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں تو کچھ کے سول ڈکٹیٹرز۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے لیڈروں کا ایسا دفاع کریں گے، تعریفوں کے ایسے پل باندھیں گے اور آپ کو ایسی داستانیں ان کے دور کی گنوائیں گے، بتائیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے پاکستان کے دور میں دنیا کا ایک بہت ترقی یافتہ ملک تھا، جہاں پر دودھ کی نہریں بہا کرتی تھیں، جبکہ حقیقت میں ان کے پاس عوام کو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، میاں دینارے وجن کے یا پھر مٹی پاؤ کے علاوہ کہنے اور دینے کے لیے کچھ نہیں۔ تاریخ بار بار ہمیں جگاتی ہے، کچھ سکھانا چاہتی ہے، کچھ سمجھانا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہے، کچھ بتانا چاہتی ہے،
اگر ہم نے طریق سے سبق نہیں لینا ہے تو پھر یوں ہی مارچرا لگتے رہیں گے اور قوم کو ایسے ہی جمہوری لیڈر تحفے میں ملتے رہیں گے۔